ولی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ولی کی پہچان جب ہوگی جب آپ اس کے ساتھ سفر کریں یا اسے جانیں۔ ولی کی یہ پہچان نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا، ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی میت میں سفر کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی یاد کا کیا حال ہوتا ہے۔ بس آپ یہ بات یاد رکھنا، تو آپ کے دل میں اپنے اللہ کی نسبت سے کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دل اپنے اللہ کی طرف راغب ہو تو وہ ولی کی پہچان ہے۔ ولی کی پہچان اس کی اپنی پہچان نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی پہچان ہے اور آپ کے اللہ کی نسبت سے۔ اگر آپ کا دل آپ کے اللہ کی طرف راغب ہو جائے تو یہ ولی کی پہچان ہے۔ موسم اچھا ہو تو پھر کیا، وہ تو بندہ پسند ہوتا ہے، اس لیے موسم اچھا لگتا ہے کہ آج موسم بہت اچھا ہے تو پھر ہم کیا کریں۔ تو وہ جو کام کرتا ہے، اصلی بات تو وہ ہے کہ اب موسم اچھا ہے لہٰذا عبادت کی جائے، کھانا کھایا جائے یا سیر کی جائے۔ لہٰذا ولی جو ہے وہ موسم کی طرح آپ کی خواہش کو ایکسپیڈائٹ کرتا ہے اور ایمان کو تیز کرتا ہے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ کے قلوب کو اللہ کی طرف میلان مل جائے تو وہ ولی ہے، اور اگر نہ ملے تو جتنا مرضی ولی ہو، ہمیں اس سے کیا غرض۔ اگر اس کی صحبت میں ہمارا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، خواہ وہ ولی مستند ہو تو ہو۔ آپ اگر پیغمبر کو نہ مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے، ولی کو نہ مانیں گے تو آپ مسلمان رہیں گے۔ ولی کو ماننا فرض نہیں ہے، پیغمبر کو ماننا فرض ہے۔ لہٰذا ولی تحقیق سے ہو سکتا ہے، اور ولی کی تحقیق کی جا سکتی ہے اور ہو سکتی ہے۔ پیغمبر کی تحقیق کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ پیغمبر کو ایز اٹ از ماننا پڑتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پہلے کی طرح کسی پیغمبر کا زمانہ ہی نہیں رہا، اور ہمیشہ کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ کائنات اور انسان کے حوالے سے ولی کا منصب کیا ہے؟ ولی کا منصب ایک نہیں ہوتا۔ ولایت ایک آپریشن ہے، عمل ہے، وہ علاقے کا ڈپٹی ہے، یہ کیفیات کے اضلاع ہیں۔ اور اگر اس کائنات کے خطے بنائے جائیں تو وہ جغرافیکل بھی ہیں، تاریخی بھی ہیں، کیفیات کے حساب سے بھی ہیں اور اشیاء کے حساب سے بھی ہیں۔ کسی کو کوئی کیفیت دی جا رہی ہے، کسی کو کوئی اور کیفیت دی جا رہی ہے۔ ولی جو ہے بعض اوقات اپنے منصب سے بھی آشنا نہیں ہوتا جبکہ منصب پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اور کچھ ولی اپنے منصب سے آشنا ہوتے ہیں، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کام آپ نے پورے کرنے ہیں، اور وہ اپنا کام کرتا جا رہا ہے۔ اسے کہو کہ کائنات ادھر کی ادھر ہو گئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، بس وہ اپنے کام میں چلتا جا رہا ہے۔ ہر ایک کا الگ الگ فنکشن ہے، ایک فنکشن نہیں ہے، سب کا الگ الگ فنکشن ہے، الگ الگ ڈیوٹی ہے۔ کوئی دن کے ولی ہیں، کوئی رات کے ولی ہیں، کوئی جاگنے کے ولی ہیں، کوئی سیر کرتے رہتے ہیں، کوئی جہاں گشت ہوتے ہیں، اور کوئی مقیم ہیں جنہیں کتب کہتے ہیں۔ کتب کا معنی کیا ہے؟ وہ جو چکی ہوتی ہے اس کے نیچے ایک کھونٹی سی لگی ہوتی ہے، اسے کتب کہتے ہیں۔ تو چکی چلتی جا رہی ہے اور یہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، جیسے زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد۔ اب اس کا فنکشن کیا ہے؟ وہیں پر ٹھہرے رہنا، اور پھر اس کے گرد زمانہ ریوالو کرتا جائے گا، گردش کرتا جائے گا، اور یہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ تو اس کا یہ پرپز ہے، عمل ہے۔ جہاں گشت کا مقصد یہ ہے کہ کہیں پر ٹھہرے گا نہیں، وہ چلتا جائے گا اور اسے راستے میں کئی لوگوں سے ملایا جائے گا۔ دریا کا بھی قطب ہوتا ہے اور پہاڑ کا بھی ولی ہوتا ہے، اور پہاڑ بھی ولی ہے اور وہ ولی بھی پہاڑ ہے۔ دریا بھی ولی ہے اور وہ ولی بھی دریا ہے۔ تو جو کائنات کی شے نظر آتی ہے ویسے ویسے اس کے فنکشن ہے۔ کوئی چاند کی طرح ہے، کوئی سورج کی طرح ہے، کوئی ستارے کی طرح ہے۔ ان سب کے فنکشن دیکھ لو، وہی فنکشن ولیوں کے ہیں۔ کوئی ایک شعبہ ان کو ملتا ہے، کہیں تقسیم ہو رہی ہے تو کہیں صلح کرائی جا رہی ہے۔ دو بھائیوں میں ایک اجنبی صلح کرا کے چلا گیا، وہ اجنبی نہیں تھا، وہ ولی تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، آپ دونوں خوب لڑا کرو، اور آپ کے ماں باپ جو مر گئے ہیں وہ آج بڑے خوش ہو رہے ہیں، میں وہیں سے آیا ہوں، تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ آپ کے بیٹے آپ کو بڑا خوش کر رہے ہیں۔ شرم کرو، تمہارے ماں باپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تو بیٹوں نے سوچا کہ واقعی یہ بندہ تو قبرستان سے آیا ہے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ سچ کہتا ہے کہ ہمارے مرے ہوئے ماں باپ پھر مر جائیں گے، تو صلح کر لو۔
اب یہ ولی کا فنکشن تھا جو وہ کر گیا۔ ہر ولی کا الگ فنکشن ہے، کبھی لے کے وہ پورا کرتا ہے اور کبھی دے کے پورا کرتا ہے۔ کوئی ولی جلالی ہوتے ہیں اور کوئی ولی جمالی ہوتے ہیں۔ جمالی ہنستے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، خیر ہے۔ اسے کہیں کہ بابا جی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، گاڑی گم ہو گئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں، آپ رویا نہ کرو۔ کسی اور ولی سے کہیں کہ ابا حضور مر گئے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خیر کیسے ہے؟ تو وہ ولی کہتا ہے کہ آپ بھی 2-4 دن تک مر جاؤ گے، گھبرانے والی کوئی بات نہیں، تو بھی وہاں جا کر ابا سے مل جائے گا، خیر ہے، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ تو کچھ درویش اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، کوئی جلالی ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ابا مر گیا ہے، تو وہ ولی کہتے ہیں کہ جاؤ اور اس کے ابا کو واپس بلا کر لاؤ۔ جا کر دیکھا تو وہ بیٹھا ہوا ہے، اور آگے سے ابا حضور کہتے ہیں کہ غنودگی آئی تھی اور میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے یہ سمجھا کہ میں مر گیا ہوں۔ تو ایسے جلالی درویش بھی ہوتے ہیں۔ تو ہر قسم کا ولی آیا تو فنکشن جو ہے یہ اللہ کے قرب کی نشانیاں ہیں۔ جس طرح بارش جو ہے وہ اگر کسی زمین پر ہو تو پھر پتہ نہیں کیا پیدا ہو جائے، اور اسی طرح ولی کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی رحمت کی انتہا ہوتی ہے۔ کسی زمین میں کچھ پیدا ہو گیا اور کسی زمین میں کچھ اور پیدا ہو گیا۔ کچھ ولی ایسے ہیں جو روتے رہتے ہیں اور رلاتے رہتے ہیں۔ آپ جب ان کی محفل میں جاؤ گے وہ فرمائیں گے کہ اے ہمارے مظلوم بھائیوں بہنوں، کیسے آئے ہو؟ دنیا میں دھوکہ کھا گئے ہو؟ تو یہ دنیا ایسی ہے، نہیں بیگانگی اچھی رفیع کے راہ منزل سے، ٹھہر جا اے شرر، ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ یہ تو آنے والا وقت ہے، کل کو یہ صورتیں کہاں ہوں گی، کل کہاں ہوں گی، کون کہاں ہوگا، کیا پتا کیا ہوگا۔ تو وہ روتے رہتے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں۔ مخصوص طرز کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ شکلیں پھر جو ہے نا خاک میں مل جائیں گی تو ایک دوسرے کو پہچان لیا جائے، پھر شاید ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ اور کچھ ولی اللہ کہتے ہیں کہ باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری، انہوں نے رونق لگائی ہوئی ہے۔ تو ولی جو ہیں یہ اپنے اپنے گلستان کے پرندے ہیں، اور یہ گلستان رحمت خدا بندی ہے، اس لیے آپ خوش رہا کرو۔ آپ نے فرمایا ہے ولی کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، مگر یہ انکار ایمان کی کمزوری ہے، کیونکہ ولیوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ ولی کی تحقیق کیا کرو اور پیغمبر کی تحقیق نہیں کرنی چاہیے، اور شکر کرو کہ آپ پیغمبروں کے زمانے کے بعد پیدا ہوئے ہو۔ اب آپ کافر نہیں ہو سکتے، کیونکہ کسی پیغمبر نے آنا نہیں ہے جس کو آپ نہ کر سکیں۔ تو ولی جو ہے وہ اگر اسلام کے بارے میں کوئی خوبی بتا دے تو آپ سن لو، ماننا آپ پر فرض نہیں ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان ولی کی صحبت میں بیٹھا ہے لیکن وہ اسے پہچانتا نہیں ہے۔ آپ نے ولی کو نہیں پہچاننا بلکہ اپنی کیفیت کو پہچاننا ہے۔ آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ آپ کے دل کی کیفیت اللہ کی طرف ہے کہ نہیں ہے، اور کیا آپ کا قطب نما ٹھیک کام کر رہا ہے۔ تو آپ نے قطب کو جا کر پکڑ نہیں لینا ہے بلکہ آپ نے قطب نما کو پکڑنا ہے، یعنی آپ نے اپنے دل کو پکڑنا ہے، ان کو نہیں پکڑنا ہے۔ تو ولی اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے، اس کا اپنا اللہ ہے، اپنا دل ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دل میں کیا کیفیت ہے۔ تو جہاں پر آپ کے دل میں اللہ کی کیفیت پیدا ہو جائے وہاں ولی اللہ ہے، چاہے وہ مزار ہو یا بندہ ہو۔ جس طرح آپ ایک جگہ سے گزرتے ہیں تو وہاں قبر تو نظر نہیں آتی، لیکن جب وہاں سے گزرتے ہیں دل میں اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ تو جب پتہ کرتے ہیں کہ یہاں کیا ہے تو پتہ کرتے کرتے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بابا جمال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کا دل اپنے مالک کی طرف رجوع کر جائے اس مقام کو ولی کہتے ہیں، چاہے وہ جگہ ہو، چاہے وہ بندہ ہو، چاہے وہ کوئی کتاب ہو، چاہے وہ کیفیت ہو۔ آپ نے اس کی پہچان نہیں کرنی کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، آپ اتنا عرصہ کہاں رہے، تو ولی آپ کے دل کی کیفیت ہے اور ولی آپ کے دل کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسی بہار کو ہم کیا کریں گے جس میں ہماری گائے بھوکی مر جائے۔ اگر آپ کی گائے بھوکی ہے تو آپ نے چراگاہوں کو کیا کرنا ہے، جبکہ ان چراگاہوں کے باوجود گائے بھوکی مر گئی تو مدعا یہ ہے
کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی کیا کیفیت بنی ہے، بس یہی ولی کی نشانی ہے۔ تو ولی کی پہچان کیا ہے کہ آپ کا دل اللہ کریم کی طرف راغب ہو۔ اس لیے آپ دعا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں سے آشنا کرائے جو آپ کے دل کو اللہ کی طرف راغب کریں۔ آخر میں سب کے لیے دعا کرو، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔